سب سے پہلے آپ سامنے کچھ حدیث رکھوں گا پری دجالک ٹائمز کے حوالے سے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں جو دجال سے 5-6 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، بٹ حدیث سامنے رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن انشاءاللہ if we stick together، ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے۔ اس وقت جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اب میں آپ سامنے صرف احادیث رکھوں گا اور علماء کی انٹرپریٹیشنز بتاؤں گا، اپنی نہیں، علماء کرام نے کیسے ان حدیث کو سمجھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی اس کی انگلش بھی ساتھ میں رکھتا ہوں، یو ول بیکم آرگنائز انٹو آرمیز، تم لوگ آرمیز میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ اور عبداللہ بن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اس کی منتخب زمین ہے، اللہ وہاں اپنے منتخب بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر تم انکار کرو تو پھر یمن جاؤ اور اپنے حوضوں سے پانی پیو، کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کیسے دیکھنا ہے؟ دیکھیں، کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں، یمن میں، عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، علماء دونوں بات کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے، غزوہ ہند آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن قیامت کے قریب دوبارہ غزوہ ہند ہوگی۔ علماء نے اس طرح سے سمجھا ان حدیث کو۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ یہ تین علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان تین علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی، کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے، اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگ رہی ہوں گی۔ یہ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی آپ سامنے رکھوں گا، انہی تین علاقوں کا ذکر ہے، عراق، شام اور یمن۔ جب یہاں پہ سینکشنز لگیں گی، جب یہاں پہ فیمن آنے لگے گا، تو پھر نبی نے امام مہدی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک لیڈر اٹھے گا، وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ تو ثابت ہوئے تین علاقے اس وقت۔ شام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ماڈرن سیریا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام تھا اس میں کون کون سی کنٹریز تھیں؟ لیبنان، جارڈن، سیریا اینڈ پیلسٹائن، یہ سب شام میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے خیر اٹھ جائے تو امت سے خیر اٹھ جائے گی، یہ حدیث صحیح، یہ ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح یہاں شام کا جب ورڈ ہے تو اس سے مراد یہ سارے علاقے، خصوصاً فلسطین، یروشلم، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ممالک میں ملٹری کیمپینز چل رہی ہوں گی۔ اس سے مراد یہ کون کون سے؟ شام، یمن اور عراق۔ آج یہ تینوں علاقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں موومنٹ ہے اور ملٹری موومنٹ ہے۔ اور بائی دا وے، عراق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن جو عراق ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سنائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائیں تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی ہے۔ شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا، یا شام میں وہ اسپرٹ ختم ہونا، پولیٹیکل اسپرٹ ختم ہونا، جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا، اور اب حالات بہت سیریس ہیں۔ آگے چلیں، اس سے ثابت ہوئے تین علاقے۔ آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ، وہاں بھی عراق، سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، عراق ود ہولڈ اٹس درہمز اینڈ اٹس قفیز، عراق اپنے درہم اور قفیز روک لے گا، شام اپنا مد اور دینار روک لے گا۔ قفیز، مد، یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں۔ اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا۔ پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ 3 بار کہا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ درہم، دینار کرنسی ہے،
کفیر، مد، اردب، یہ زرعی پیمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقف پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی، یعنی اکنامک کولیپس ہے اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے۔ اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی۔ نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں۔ دوسرا، لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کر دیں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو۔ کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہوگا، یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے، اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی، اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، یروشلم کی آبادی۔ یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے۔ مدینہ کی ویرانگی سے مراد، کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر۔ تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے، اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی ہے، یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مدینہ کی خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، دا آرمیگیڈون، دا گریٹ وار، جو ٹرمپ آج نام لے لے کے کہہ رہا ہے، اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں وہ کلپ؟ باقاعدہ دے آر سیئنگ کہ ٹرمپ ہیز بین سلیکٹڈ بائی جیسس کرائسٹ آور لارڈ، ٹرمپ کو انوائنٹ کیا ہے جیسس کرائسٹ نے، سو دیٹ آرمیگیڈون لانچ کی جائے۔ یہ باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، دا گریٹ وار، اس کا آغاز ہوگا، اور ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قسطنطنیہ کیا تھا؟ ٹرکی، استنبول، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہی بات نظر آتی ہے۔ علماء سے میں نے پوچھا کہ ٹرکی میں بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور ریکانکر ہوگا، یا واللہ عالم میں بھی کہ شاید پولیٹیکل ایک انفلوئنس ہے، پولیٹیکلی دوبارہ کانکر ہوگا، واللہ عالم، بٹ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا۔